اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوسرے پارے کی تلاوت ہم نے سنی، پورا اختصار تو نہیں کیا جا سکتا ہے، انہی میں سے دو اہم مسائل ہمارے سامنے آئی۔ ایک حج کا مسئلہ، حج جس کی تفصیلات آپ ہو سکتا ہے کہ بعض دروسوں کے اندر سنے ہوں گے۔ حج ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ایک انسان اس حج کی نیت بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوتا ہے۔ جو انسان حج کا ارادہ کرے اللہ اس کی گارنٹی لیتا ہے کہ اسے حج تک انشاءاللہ پہنچائے گا۔ یہ حج ایسا عمل ہے۔ اس کی فضیلت میں آپ اتنا یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان حج بہترین سے ادا کر لیتا ہے، جو اس کے شرائط ہیں، جس طریقے سے اس کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر اس طریقے پر اس کو ادا کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ مکہ سے ایسے واپس پلٹتا ہے اپنے گھر کہ ابھی ابھی وہ پیدا ہو کر کے آ رہا ہو، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر کے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کے دل میں یہ آرزو ضرور ہونی چاہیے کہ ایک انسان حج اور عمرہ کی ادائیگی کرے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملے آپ اس فریضے کی ادائیگی ضرور کریں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ہے حج اور اس کے کچھ مسائل۔ اخیر میں کچھ باتیں آئی جو زوجین کے تعلق سے تھے، میاں بیوی کے تعلق سے، کہ ان کے آپسی رشتے بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں اور بڑے کمزور بھی ہوتے ہیں۔ یہ واحد رشتہ ہے جس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ دیکھنے کے لیے جہاں بہت مضبوط بھی ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اس کی مضبوطی ہے۔ اور کمزوری اس طور پر کہ ذرا سی ایک ہوا آئی کہ پوری زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اس رشتے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے زوجین کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کو کبھی بھی غلط فہمی میں نہ آنے دیں۔ کبھی اگر آپ کو محسوس ہو فوراً اسے کلیئر کر لیں۔ یہ شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع کبھی بھی نہ دیں، کیونکہ شیطان جب داخل ہوتا ہے، خواہ وہ انسان کی شکل میں ہو یا خود شیطان اپنی شکل میں ہو، اس کے داخل ہونے کے بعد جب دو کے بیچ میں یہ تیسرا آتا ہے تو دونوں طرف فساد برپا کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو کے بیچ میں اس تیسرے شیطان، خواہ وہ انسان کی شکل میں ہو یا شیطانی شکل میں، اسے نہ آنے دیں۔ ہمیشہ اپنا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیں۔ اس رشتے کی شروعات ہی ہماری اللہ رب العالمین کے کلمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ قبول کرتے ہیں؟ قبول۔ تو یہ لفظ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے بغیر آپ اسے قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی سگنیچر کے ذریعے سے آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جو شرعی لفظ ہے آپ کا، اس کے لیے جس لفظ سے آپ اس کو کہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے اسے قبول کیا۔ یہ جو کلمہ ہے آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ کلمہ دیا ہے۔ اس رشتے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، پھر آگے جانے کے بعد من مرضیوں کے ساتھ اس رشتے کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بھی کبھی سمجھیں کہ ان کی بھی کچھ پریشانیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک طرف سے رشتہ نہیں چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے ایک کا پیار زندگی گزار لیتا، غلط فہمی ہے۔ اکیلے زندگی نہیں گزاری جاتی، دونوں ایک ساتھ جب تک نہیں ہوں گے یہ رشتہ نہیں قائم رہ سکتا۔ اور اس کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے زیادہ تر اہمیت اس رشتے میں بیوی کو حاصل ہوتی ہے، چونکہ گھر کو بنانا یا بگاڑنا زیادہ تر حصہ اسی خاتون کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ سیکھیں کہ رشتے کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اور اس رشتے کو کیسے نبھایا جا سکے، اس بندھن کو کیسے باندھ کر کے رکھا جا سکے۔ آپ اس چیز کو سیکھیں اور اس کے بعد اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کو سدھارنے کے لیے طریقے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو دین صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور جو
دینی علم ہے ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔